نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، اس کا عنوان ہے اتباع سنت کیوں ضروری ہے. موضوع کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ آج ہمارے سامنے اتباع سنت کے مقابلے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں. ائمہ اور فقہا کے اقوال ہمارے سامنے موجود ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اتباع سنت کے مقابلے میں فقہا کے اقوال کو ترجیح دینا، کیا یہ درست ہے یا اتباع سنت ہی ضروری ہے؟ اس کا جواب آج کی خطبہ میں انشاءاللہ تعالی میں دینے کی کوشش کروں گا. اتباع سنت، اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، نقش قدم پر چلنا. اور سنت کے معنی ہوتا ہے راستہ، کسی کے راستے پر چلنا، کسی کا طریقہ اختیار کرنا، چاہے اس کا طریقہ اچھا ہو یا برا ہو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جو کوئی اسلام میں کسی اچھی سنت کا کوئی اختیار کرتا ہے، اور اسی حدیث کے اندر ہے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، یا پھر وہ کوئی برا راستہ اختیار کرے. دونوں بات، سنت کا عام معنی دونوں ہوتا ہے، راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن شرعی اصطلاح میں جب ہم آئیں گے تو اتباع سنت کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی اتباع کرنا، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات کا اتباع کرنا.
اسے کہتے ہیں اتباع سنت۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو سنت سے تعبیر کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیا، لہٰذا آپ نے اس کو سنت قرار دیا کہ نکاح میری سنت ہے۔ اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں گے، ایک اور بات کی طرف میں آپ کو اشارہ دلاؤں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے سنت کیا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ، کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جنازہ کی نماز پڑھی۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جنازہ کی نماز پڑھی، فقرأ الفاتحۃ الکتاب، اور انہوں نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ کی امامت کرائی، اور نماز جنازہ کی امامت کرتے ہوئے آپ نے جنازہ کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا قال لتعلموا انها سنہ، کہ جان لو اس بات کو کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنا نماز جنازہ میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ سنت کی وضاحت کی، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے تھے پہلی تکبیر کے بعد۔ یہ سنت ہے، بات ذہن میں رکھیں گے، بات آئے گی بھی آپ کے سامنے۔ آج ہم نے سنت کے ساتھ کس طریقے سے مذاق کیا، یہ بات آئے گی بھی آپ کے سامنے۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتی، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، جبکہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے جو جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا ہمیں اتباع سنت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سنت کی اتباع لازمی ہے نا ہمارے اوپر، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم جنازہ کی نماز ادا کریں تو پہلی تکبیر میں اللہ اکبر کہنے کے بعد، تعوذ و تسمیہ کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بات کو ذہن میں رکھیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، دیکھیے سنت، اتباع سنت، سنت کی پیروی، سنت کی اتباع۔ سنت کسے کہا جاتا ہے؟ علماء نے سنت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ 3 سنتوں کا ذکر علماء نے کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ سنت قولی ہے، یعنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنی زبان مبارک سے کہی، وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہا یہ بات کو، کیا کہا آپ نے؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ایکسیپٹیبل نماز ہے، یہی نماز ویلڈ ہے، یہی نماز قیامت کے دن میزان عمل پر ترازو میں کام آئے گا آپ کا۔ اور اگر آپ نے محمد الرسول اللہ والی نماز نہیں پڑھی، 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کیا اور 70 سال کی عمر تک نماز پڑھتے رہے، لیکن زندگی بھر آپ کو محمد الرسول اللہ والی نماز نصیب نہیں ہوئی، تو آپ کو اپنے اوپر ذرا غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے آپ کو کہ آپ کی نمازوں کا کیا حشر ہونے والا ہے، کہ آپ کی نمازیں، آپ کا قیام، آپ کی رکوع، آپ کی سجود
یہ ساری چیزیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا سمجھنا، اس کا جاننا میرے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ والی نماز لائیں گے کہاں سے؟ ہم کہاں سے لائیں گے رسول اللہ والی نماز؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نمازوں کو جاننا ہے تو آپ کو احادیث صحیحہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ احادیث کی تمام کتابوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز موجود ہے، اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر ایسے ایسے خادم دین کو پیدا کیا، ایسے ایسے علماء کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا جو میری سہولت کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے احادیث کی تمام کتابوں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پتہ چلا کر کے ایک پتلی سی کتاب میں اس کو لا کر کے جمع کر دیا۔ آج ہمارے سامنے بھی موجود ہے، آپ کے سامنے بھی موجود ہے، جسے ہم نماز نبوی کے نام سے جانتے ہیں، جس میں تکبیر اولا سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ایک جو طریقہ ہے ان تمام طریقوں کو جمع کیا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ قولی سنت ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ کا قول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طریقے سے دوسری سنت جو ہے وہ سنت فعلی ہے، آپ نے کر کے دکھایا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، یصوی صفوفنا اذا قمنا الى الصلاة فاستوینا کبرا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کراتے ہماری، جب صفیں درست ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے تھے۔ یہ عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تکبیر کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ فعلی سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو سنت کا تذکرہ ہوا، ایک قولی سنت اور دوسرا فعلی سنت۔ تیسرا کیا ہے؟ سنت تقریری ہے۔ سنت تقریری اس سنت کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی عمل کیا ہو اور اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر گئے، آپ بالکل خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس پر، اس کو سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عمل بھی ایکسیپٹیبل ہے اور یہ عمل بھی بارگاہ نبوی میں مقبول ہے، اسے سنت تقریری کہا جاتا ہے۔ کیا ہے وہ؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، حضرت قیس بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح رکعتان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد، فجر کی نماز پڑھے جانے کے بعد ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رکعتان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو فجر کی نماز تو 2 رکعت ہے، صبح کی نماز، پھر تم نے 2 رکعت کیوں پڑھی؟ بات کو ذہن میں رکھیں ابھی۔ اس نے کہا فقال رجل انی لم اکن صلیت رکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فجر سے پہلے کی 2 سنتیں میں نے نہیں پڑھی تھی، فجر سے پہلے کی جو 2 سنت ہے اس 2 سنت کو میں نے نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اس 2 رکعت سنت کو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ پتہ چلا آپ کو اس حدیث سے؟ کچھ پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا اس بات سے کہ امام صاحب جب فجر کی نماز پڑھا رہے ہو، آپ اس وقت جب مسجد میں آئیں گے تو آپ اپنی پہلے کی 2 سنت پڑھیں گے یا امام کے ساتھ شامل ہوں گے؟ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، دوسری رکعت ہو رہی ہے، ابھی پہلے سنت پہلے پڑھنا ہے، پیچھے جا کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے، سنت پڑھ رہے، کہا کہ نہیں سنت پہلے پڑھنا ہے، جبکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری سنت سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے، اور یہ عمل ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام جب فجر کی نماز پڑھا رہا ہو تو فجر کی نماز پڑھانے کے دوران اگر ہم مسجد میں آتے ہیں تو پہلے ہم امام کے ساتھ شامل ہوں گے، امام کے ساتھ شامل ہو کے فجر کی نماز پڑھ لیں گے 2 رکعت، اس کے بعد جو 2 رکعت سنت جو چھوٹ گئی ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ یہ ہے اتباع سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے میں اس حدیث کو لائے یہاں پر تاکہ آپ کے سامنے دلیل کے طور پر بیان کروں میں کہ کیا کرنا ہے ہمیں فجر کی نماز میں۔ تو یہ تین سنتوں کا میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے، قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت۔ بات آگے بڑھانی چاہیے۔ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا اتباع سنت یہ دراصل باعث نجات ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اتباع سنت دراصل نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ترمذی کی روایت ہے، تفترق علی امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا واحدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا نجات پانے والا؟ وہ ایک جماعت کون ہے؟ اس ایک جماعت کا نام بتا دیجئے ہمیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی بتائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ ناجیہ، اس ناجی جماعت، اس ناجی فرقے کی نشاندہی کرتے ہوئے نہ تو اللہ کے نبی نے کوفہ کی علامت بتائی، نہ بصرہ کی علامت بتائی، نہ عراق کی علامت بتائی، نہ ہندوستان کی علامت بتائی، نہ کسی شخصیت کی علامت بتائی کہ فلاں شخصیت کے راستے پر چلنے والا، کوفے کے راستے پر چلنے والا، بصرہ کے راستے پر چلنے والا، شام کے راستے پر چلنے والا، کسی ایسے راستے کی نشاندہی نہیں کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ کی وضاحت فرمائی اور فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، آج میں جس راستے پر جو طریقہ میرا ہے اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی فرقہ ناجیہ ہوگا۔ ناجی فرقہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا، جو اتباع سنت کرے گا اور جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ ان دونوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی فرقہ ناجیہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات آپ کو جان لینا چاہیے کہ اتباع سنت کیوں ضروری ہے۔ اتباع سنت اس لیے ضروری ہے کہ اتباع سنت میں ہی نجات ہے، اتباع سنت میں ہی نجات ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے بیان کروں، اتباع سنت جو ہے یہ دراصل کیا ہے؟ اتباع سنت دراصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ سنت کی اتباع وہی کرے گا جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ محبت رسول کو جتانا نہیں پڑتا، محبت رسول کو دکھانا نہیں پڑتا، محبت رسول کے لیے جھنڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت رسول کے لیے ہری پگڑی باندھنا ضروری نہیں ہے، محبت رسول کے لیے بلند بانگ دعوے کرنا ضروری نہیں ہے۔ محبت رسول کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص بھی دعویٰ کرتا ہے محبت کا وہ اپنے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کرنا شروع کر دے۔ بھائی انسان جب کسی کی نقالی کرتا ہے نا تو کس کی نقالی کرتا ہے؟ نوجوان آج بال کٹوا رہے ہیں جانوروں کے طریقے سے، نوجوان کپڑے پہن رہے ہیں عجیب عجیب ڈھنگ کے، کوئی نہ کوئی اس کا کون ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو رول ماڈل بنا رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر رسول اکرم کی محبت
کا جذبہ آپ کے دل میں ہے، اور اگر آپ اس بات کو اعلان کرتے ہیں، دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم رسول اکرم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلیں گے۔ لہٰذا جو لوگ بھی سنت کی اتباع کرتے ہیں وہ دراصل حقیقی طور پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ جن کے اندر اتباع سنت کا فقدان ہے وہ جعلی محبت کرنے والا ہے، جعلی دعویٰ کرنے والا ہے، وہ اپنے دعوے میں کھوکھلا ہے۔ لہٰذا اتباع سنت اگر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ نماز میں سنت کی اتباع کرتا ہو، رفع الیدین کے کرنے میں سنت کی اتباع کرتا ہو، آمین بالجہر میں سنت کی اتباع کرتا ہو، یا پھر نماز میں تشہد میں اپنی انگلیوں کو حرکت دینے میں رسول اکرم کی اتباع کرتا ہو، ایسے وہ تمام لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، یہی حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ ورنہ جو لوگ جن کے زندگی میں رسول اکرم کی سنت کی محبت نہیں ہے وہ اپنے دعوے میں کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ کو درکار نہیں ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اس بزرگ سے بار بار کہتا ہے کہ چچا جان میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتا ہوں، بڑی انسیت ہے، بڑی محبت ہے۔ وہ چچا کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے باہر جانا ہے، وہ لاٹھی میری پڑی ہوئی اس کو اٹھا کر کے لاؤ اور ذرا اس راستے کو یہاں سے مجھے اس طرف تک لے جاؤ۔ وہ کہتا یہ کام ہم سے نہیں ہونے والا ہے۔ پتہ چلا آپ کی محبت جھوٹی ہے، آپ جھوٹے اپنے دعوے میں۔ اسی طریقے سے جو لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں سنت کی اتباع نہیں ہے، وہ جھوٹے ہیں، کھوکھلا دعویٰ ہے ان کا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجئے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سنت کی اتباع کو لازم پکڑیے۔ دیکھیے اتباع سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، وہ صحابہ کس طریقے سے رسول اکرم کی سنت کی اتباع کرتے تھے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ پر اپنی خفگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، بعض صحابہ پر غصے کا اظہار کیا۔ کیوں غصے کا اظہار کیا؟ جب ان کے سامنے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی، ایک سنت کا تذکرہ کیا، تو بعض صحابہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے کہا کرتے ہیں، اور آپ اس کے مقابلے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا، سنیں گے اس بات کو، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسا دیے جائیں، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں تم پر آسمان سے پتھر نہ برسا دیے جائیں کہ میں تمہارے سامنے رسول اللہ کے فرمان پیش کر رہا ہوں، حدیث رسول پیش کر رہا ہوں، ایک سنت کا ذکر کر رہا ہوں، اور تم اس کے سامنے حدیث رسول کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں تم شیخین کے اقوال کو پیش کر رہے ہو۔ حالانکہ ہمارا ایمان اس بات پر کہ شیخین کے جو اقوال ہوں گے وہ سنت کے خلاف نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے بھی تو اس صورت میں ہوں گے جب وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔ اس حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی ہوگی، بہت ساری حدیثیں صحابہ تک نہیں پہنچی تھی۔ تو دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر غصے میں فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر نہ برسا دیے جائیں کہ میں اللہ کے نبی کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہو؟ اقوال پیش کر رہے ہو۔ صحابہ کرام کے اقوال کو پیش کرنا، اور وہ صحابہ کرام جنہیں ہم شیخین کریمین کہتے ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں شیخین کریمین کہا جاتا ہے، ان کے اقوال پر صحابی رسول غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہاں ہے ہماری مسلمانی؟ کہاں ہے ہماری ایمانی غیرت؟ اور کہاں ہے اتباع سنت کا جذبہ کہ قرآن کریم کی باتیں جو آئیں تو سننا تو گوارا کر لیتے ہیں؟
قرآن کریم کی باتیں تو مانتے، لیکن جب حدیث رسول پیش کی جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس میں تعویلیں نکالی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں جو اقوال پیش کیے جاتے ہیں اس کی تعویلات کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے امام صاحب نے تو ایسا کہا ہے، فقہا نے تو ایسا کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، حدیث رسول کہتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوگی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، لیکن امام صاحب نے کہا کہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، فقہا کی رائے ہے اور ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں آج ہمت کروں کہ آپ سے پوچھوں ہاتھ اٹھا کر کہ آپ کس چیز کو فالو کریں گے، رسول اکرم کی سنت کی اتباع کریں گے یا آپ فقہا کی رائے پر چلیں گے؟ ہمت کروں میں آپ سے جمعہ کے دن آج، آپ اندازہ لگائیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں متبع سنت بنا کر کے بھیجا گیا، کہا کہ تمہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ رفع الیدین کا معاملہ آیا، اٹھائے حدیث کی کتابوں کو، بہت ساری حدیثیں ملیں گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن بعض نے کہا، امام صاحب نے کہا رفع الیدین منسوخ ہو چکا۔ کون سی بات مانیں گے آپ؟ کیا فقہاء اعظام نے ہمیں یہ درس دیا تھا؟ کیا فقہاء اعظام نے ہمیں یہ درس دیا تھا، یہ بتایا تھا ہمیں؟ آپ یقین مانیے کسی بھی فقیہ نے، کسی بھی مجتہد نے، ائمہ نے کبھی ہمیں اس جانب توجہ نہیں دلائی کہ تم میری باتوں پر چلنا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس بات کی وضاحت کر دی تھی، حجت میرے اقوال میں نہیں ہے، میرا قول یہ حجت نہیں ہو سکتا ہے، حجت اگر ہے تو اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ دو چیزیں حجت ہیں، میرے اقوال حجت نہیں ہے۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں، آپ جن فقہا کا نام لیتے ہیں نا، جن کے نام کی مالا جپتے ہیں اور جن کے نام کو لے کر کے، جن کی رائے کو سن کر کے لوگوں سے، مولویوں سے اور ملاؤں سے سن کر کے آپ نے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا، آمین بالجہر کرنا چھوڑ دیا، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا آپ نے، ان فقہاء اعظام کی زندگی کا جائزہ لیں گے، وہ فقیہ جو وقت کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جنہوں نے زندگی میں اس بات کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو میری رائے حجت نہیں ہو سکتی، حجت کتاب اللہ ہے، حجت سنت رسول اللہ ہے، میری رائے حجت نہیں، اور فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب کوئی صحیح حدیث آ جائے میرے قول کے مقابلے میں تو میرے قول کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو لے لینا۔ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، انہوں نے کہا کہ حرام ہے اس بات، یہ بات حرام ہے ان لوگوں کے لیے کہ میرے کسی فتویٰ کو بغیر دلیل کے جانے میں لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اگر کوئی فتویٰ میں نے دیا اپنی زندگی میں، اس فتویٰ کی دلیل کو دیکھے پہلے، اس کی دلیل کیا ہے، اگر اس کی دلیل محمد الرسول اللہ کی سنت سے جا کر کے ملتی ہے تو اس کو بیان کرے گا، ورنہ نہیں بیان کرے گا۔ کس نے کہا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، جن کے نام پر آج ہم نے مذہب قائم کر لیا، جن کے نام پر ہم نے کہا کہ تقلید ضروری ہے، جب تک کسی امام کے مقلد نہیں ہوگا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئی فرمائی تھی نا، کذاب آئیں گے، جھوٹے لوگ آئیں گے، نبوت کے دعویٰ کرنے والے آئیں گے، آ رہے ہیں، آج تک سلسلہ بند نہیں ہوا، آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرما دی تھی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ان ساری چیزوں کی پیشن گوئی فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے اندر کہیں یہ نہیں بتایا کہ میرے جانے کے بعد 4 ائمہ آئیں گے، ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید تم پر واجب ہوگی، کسی نے کہیں نہیں کہا ہمیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ ائمہ اعظام
یہ ائمہ اربع، ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. بڑی قربانیاں دین کے اندر ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی تقلید کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم میری تقلید کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع نہ کرنا. کسی نے نہیں کہا. آپ کو بتاؤں بعض ائمہ کے اقوال. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے انما انا بشر اخطی و اصیب فانظروا الى رأیی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوه وکل ما لم یوافق الکتاب والسنہ فاترکوه. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنو، میں ایک انسان ہوں، مجھ سے اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں، میں بھول چوک بھی کر سکتا ہوں، اچھا کام بھی کر سکتا ہوں، خطا بھی دونوں کام کر سکتا ہوں، انسان ہوں نا میں. لیکن سنو، اگر کوئی بات میں کہوں، کوئی فتویٰ میں بیان کروں تو میرا وہ فتویٰ اگر وہ موافق ہو اللہ کی کتاب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فخذوہ، اس کو لے لینا، اس کو پکڑ لینا. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَاتْرُكُوهُ، اور کہا کہ وہ تمام فتاوے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ہو، کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتا ہو، ایسے فتاووں کو چھوڑ دینا. زندگی کے اندر بیان کر دیا انہوں نے نا. دلیل کیا بتایا؟ دلیل کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، حجت کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے. اقوال حجت نہیں ہو سکتے. ہاں، اقوال وہی ہے جو اللہ کی کتاب سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. امام احمد رحمہ اللہ اپنی زندگی میں فرماتے ہیں لا تقلدونی، میری تقلید مت کرو، امام احمد کی تقلید مت کرو، حنبلی مت بنو، شافعی مت بنو، مالکی. انہوں نے کہا تھا مالکی بننے کے لیے آپ کو، انہوں نے کہا تھا حنفی بننے کے لیے، انہوں نے کہا تھا شافعی بننے کے لیے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم حنفی بن کر کے رہو، شافعی بن کے رہو، مالکی بن کر کے رہو، حنبلی بن کے رہو. انہوں نے کہا تھا کہ متبع سنت بن کر کے رہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے رہو. کیا فرمایا امام مالک رحمہ اللہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے؟ لا تقلدونی، دیکھو میری تقلید مت کرنا. ولا تقلدوا مالکا، نہ امام مالک کی تقلید کرنا. ولا الشافعی، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا. ولا الاوزاعی، نہ اوزاعی کی تقلید کرنا. ولا الثوری، نہ سفیان ثوری کی تقلید کرنا. کیا کرنا؟ وخذ من حیث اخذوا، تم دین کو وہاں سے لینا جہاں سے امام مالک لیتے ہیں، جہاں سے امام شافعی لیتے ہیں، جہاں سے احمد بن حنبل لیتا ہے، جہاں سے امام ابو حنیفہ لیتے ہیں، وہاں سے دین کو لینا. یعنی کتاب اللہ سے لینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینا. اس لیے بھی سنت کی اتباع ضروری ہے کہ جن کے نام پر ہم نے مذہب قائم کیے ہیں انہوں نے بھی ہمیں سنت کی اتباع کی تاکید کی ہے. میرے بھائیوں، وقت انتہا تک پہنچ چکا، باتیں بہت ساری تھی. آئیے بات کو سمیٹ کر آخر میں چند باتیں اتباع سنت کے نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں. اتباع سنت کے نہ کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع سے روگردانی کرنے کے جو نقصان ہے، بڑا بھیانک نقصان ہے. شاید کس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج مسلمانوں کی جو ذلت ہے، جو رسوائی ہے، جو تباہی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے، راستوں کو اختیار کر لیا، طریقوں کو اختیار کیا، اقوال پر چل رہا ہے، رسول اکرم کی سنت کی اتباع نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعید فرمائی قرآن کریم کے اندر. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اتباع نہیں کرتے. سنت کی پیروی نہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بھیانک انجام ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی نہیں کرتے ہیں. کیا ڈر ہونا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، ان پر کوئی فتنہ مبتلا کر دیا جائے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے. مسلمان فتنے میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کا جائزہ لیجئے. کسی ایک خطے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب پوری دنیا کا جائزہ لیجئے، دیکھیے کہ مسلمان آج فتنے کا شکار ہے یا نہیں. نت نئے فتنے اٹھ رہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا دوسرا فتنہ سر اٹھا لیتا ہے. مسلمانوں کی جماعت ایک ساتھ جڑ جاتی ہے کہ مسلمانوں کے فتنے سے کیسے نجات دلایا جائے. ہر کوئی بھانت بھانت کی بولی تو بولتا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں سنت کی اتباع کرو، کتاب اللہ کی اتباع کرو،
بڑے بڑے دماغ والے آتے ہیں، کالے کپڑے والے، ہرے کپڑے والے، لمبے ٹوپی والے، اونچے ٹوپی والے، سب آ گئے ایک جگہ بیٹھ گئے، ایک اسٹیج میں بیٹھ لیا، مسلمان متحد ہو گئے۔ یہ کون سا طریقہ اتحاد کا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک پلیٹ فارم پر، ایک اسٹیج پر مختلف، یعنی کہ مختلف ذہن رکھنے والوں کو لا کر جمع کر دیا جائے اور یہ سوچ لیا جائے کہ اب مسلمان متحد ہو گئے، ان کے مسائل حل ہو گئے۔ یہ سراسر بیوقوفی ہے، جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو لوگ جا رہے ہیں فوٹو کھنچانے کے لیے جا رہے ہیں اپنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اس ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں، رسوائی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آج اپنی زندگی کے اندر سنت کی اتباع کا جذبہ پیدا کیجیے، اور جملہ معاملات میں، اپنے عبادات میں، اپنے معاملات میں، نکاح میں، تمام کے تمام تر شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو کوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں، یہ جو موضوع ہے وضاحت طلب ہے۔ خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں نہیں آ سکتی ہیں۔ ایسے عنوان، ایسے موضوع کے لیے دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ تشریف لائیں ان دروس میں جس کا اہتمام کیا جاتا ہے آپ کی انتظامیہ کے جانب سے۔ علماء آپ کے سامنے آتے ہیں، بڑے علماء آتے ہیں، کبار علماء آپ کے سامنے آ رہے ہیں، مختلف عناوین پر دروس کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہم جمعہ کے دن آتے ہیں، آدھے گھنٹے کے خطبے بہت ساری باتیں نہیں سیکھ سکتے۔ وقت نکالیے، اگر دین کو جاننا ہے تو، شریعت کو جاننا ہے تو، استنجا کا طریقہ نہیں معلوم آپ کو، آپ کیا جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے؟ میں کیا کہوں، میں بہت سارے لوگ ملیں گے جنہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا ہے، لیکن ہم تو پورا دین جان چکے ہیں نا، ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! جن کے پاس علوم و فنون بھرے ہوئے ہوتے ہیں، امام حرم، ان کو دیکھا ایک درس میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں، ان کو کون سی چیز کی کمی ہے؟ کیا انہیں عقیدہ نہیں معلوم؟ کیا انہیں فقہ نہیں معلوم؟ تمام چیزیں جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی شیخ کے درس میں امام حرم موجود ہیں۔ ہم کتنا جاننے والے جو درس میں نہیں آتے ہیں؟ دروس کا اہتمام ہوتا ہے، میں بھی آتا ہوں کبھی کبھی، 3-4 لوگ ہوتے ہیں، آئیے درس کا جو اہتمام ہوتا ہے اس میں آپ شریک ہوئیے، سیکھیے، دین سیکھیے۔ ابھی نہیں سیکھیں گے تو اپنے بال بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ کیا توحید سکھائیں گے؟ کیا عقیدہ سکھائیں گے آپ اپنے بال بچوں کو؟ ضروری ہے کہ وقت دیجیے آپ۔ یہ کاروبار، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دین سیکھنا یہ اپنی جگہ۔ دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، عقیدہ سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، سنت سیکھنے کے لیے وقت نکالیے، یہ لازمی ہے آپ کے اوپر۔ میرے بھائیوں، اتباع سنت کا انکار کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کرنا، یہ ایک بھیانک عذاب ہے، مصیبت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جملہ مسلمانوں کو نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیات بھی فراہم فرما۔ الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔